تماشا دیکھنے آ رہی ہے. شہدا کے سر بے کجاوا اونٹوں پر بیویاں ہیں، عورتیں تماشا دیکھنے گھروں کی چھت پر ہیں. کوفے کی عورتیں آئیں، آگے اس سے لکھا بی بی قیدی آئے دیکھنے نہیں چلو گی، اسیر آ رہے ہیں انہیں دیکھنے نہیں چلو گی. جو بھی آیا اس نے واپس کر دیا، جو بھی آیا اس نے واپس کر دیا. کسی نے پوچھتے کہ بتا جب ہم اتنا اصرار کر رہے ہیں تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے جا کیوں نہیں رہی ہے؟ ایک مرتبہ اس نے سر جھکا کے کہا جب مدینے سے چلی تھی تو بطول نے کہا تھا اے بی بی جا تو رہی ہے مگر قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. کسی بیوی کے منہ سے نکل گیا اے بی بی تماشا دیکھنے کی نیت سے نہیں چلتی نہ چلو. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ قیدیوں کی کچھ مدد کر دو، اسیروں کی کچھ مدد کر دو. بس مدد کا نام سننا تھا کہ یا علی کہہ کے اٹھی. جڑے بطول پہ دل ملا تھا نا، جڑے مہرا سے مطلب ملا تھا نا، ہاں چلوں گی شاید میں تھوڑی مدد کر سکوں. لیجیے گھروں کی چھت پر آنے والی عورتوں میں ایک بیوی کا اور اضافہ ہو گیا. اچھا ادھر سے کربلا سے لٹا ہوا کارواں آ رہا ہے اور یوں آ رہا ہے کہ آگے آگے شہیدوں کے سر دھوکے دیکھا بلند ہے، پیچھے پیچھے سیدانیاں بے مخدو چادر ہیں، بے کجاوا اونٹوں پر سوار ہے. اچھا ایسا لگتا ہے کئی دن گزر گئے یہ بچی پیاسی. ہمدردی بھرا جملہ. اب بحث کے بعد شاید اس کی بھتیجی نے پہلی دفعہ سنا تھا جب پھوپھی کی طرف مڑ کے کہنے کی پھوپھی اماں اجازت ہو تو انہیں بتاؤں میں کتنی پیاسی. میں بتایا پھوپھی اماں اجازت ہو تو میں انہیں بتاؤں میں کتنی پیاسی ہوں. بس یہ سننا تھا. اس بیوی نے کہا نہیں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو سوکھے ہوئے ہور بتا رہے ہیں، یہ تو اترا ہوا چہرہ بتا رہا ہے، یہ تو مرجھایا ہوا چہرہ بتا رہا ہے. بیوی ٹھہرو میں پانی لے کے آتی ہوں. بیوی چھت سے اتری، گھر کی آنگن میں آئی، پانی کا کوزہ بھرا، کوزہ لے کے واپس چل گیا. ننھی سی بچی کے ہاتھ میں پانی کا کوزہ دیا. سوکھے ہوئے ہونٹ قریب ہے کہ پانی سے تک ہو جائے. ایک مرتبہ ایک جملہ گونجا بی بی پانی پی لو تو ہمارے لیے دعا کر دینا. بس یہ جملہ سننا تھا. علی کی بیٹی نے کوزے پر ہاتھ رکھ کے کہا سکینہ ہم نبی کے گھر آتے تھے، ہم علی کے گھر آنے تھے، ہم بطول کے گھر آتے. بی بی دعا پہلے کر دو پانی مار کے پینا. ننھی سی بچی سوال کرتی بی بی بتاؤ کیا دعا مانگنی ہے؟ اس بی بی نے شرمندگی سے جملہ کہا کہ بی بی تم سے کہہ اس لیے رہی ہوں کہ ہم نے سنا ہے مسلمانوں کے رسول نے بتایا ہے قیدیوں کی دعا مستجاب ہوتی ہے. بی بی لیجیے ننھے ننھے آپ پیدائے کنواں میں اٹھے. سکینہ نے پوچھا بی بی بتاؤ تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ خدا نہ کرے کسی کے بچے یتیم ہو، اور اگر یتیم ہو جائے جسمت سے تو خدا نہ کرے ان کی سماج سے وہ جملے ٹکرائے جو عباس کی بھتیجی نے سنا اور برداشت کیا. کبھی بھی پہلی دعا تو یہ ہے کہ خدا سے دعا مانگو میرے بچے تمہاری طرح یتیم نہ ہو. لیجیے حسین کی بیٹی نے ننھے ننھے ہاتھ تیرے آسمان پھیلا کے میرے معمول اس کے بچوں کو میری طرح یتیم نہ کرنا. حضرکم اللہ حضرکم اللہ. بی بی کوئی اور دعا ہے؟ کہاں دعا کرو مجھے مدینے جانا نصیب ہو. چلی کہاں سے تھی؟ مدینے. کیا کہا؟ دعا کرو مجھے مدینے جانا نصیب ہو. دیکھیں پریشانیوں کے عالم میں
مسائل کے طوفان میں وطن کا نام آ جائے تو دل بھر آتا ہے. اسی لیے جیسے ہی اس نے کہا بی بی دعا کرو مجھے مدینے جانا نصیب ہو، علی کی بیٹی جو ابھی تک چپ تھی برجستہ بولی بی بی یہ بتاؤ مدینے کہاں جانا چاہتی ہو؟ کب مدینے میں محلے بنی ہاشم میں جانا چاہتے. پہلے وطن کا نام سنا تھا، اب محلے کا نام سنا، بے چینی اور اٹھ گئی. پوچھا ہے بی بی یہ بتاؤ محلے بنی ہاشم میں کس کے گھر جانا ہے؟ زبان پر جملہ آیا خاتون جنت گھر جانا چاہتی ہوں. علی کی بیٹی نے کہا بی بی مگر وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے، علی مرتضیٰ اس دنیا میں نہیں ہے، خاتون جنت اس دنیا میں نہیں ہے. بس ایک مرتبہ وہ بی بی برجستہ بولی نہ صحیح خاتون جنت نہ صحیح علی مرتضیٰ نہ صحیح، اللہ سلامت رکھے ثانیہ زہرا تو ہے، اللہ سلامت رکھے زینب کبریٰ تو ہے، خدا سلامت رکھے حسین تو ہے. بس یہ سننا تھا. زینب نے سوال کیا اے بی بی اب اتنا بھی بتا دو جن کا تم نام لے رہی ہو اگر انہیں دیکھو تو کیا پہچان لو گی؟ بس یہ سننا تھا. اس بی بی کی پیشانی پہ پل پڑ گئے. اے بی بی تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جن بچوں کو گود میں کھلایا ہے انہیں پہچاننے کی بات کر رہی ہو. بس چہرے پر کھڑے ہوئے بالوں کو ہٹا کے کہا اے ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ یہ زینب ہے وہ نوکے نیزہ پر بھیا حسین کا سر ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ